اس پیغام کو پہنچا دے. نہیں حبیب نہیں یا جو رسول اس پیغام کو پہنچا دے. کیونکہ سرکاری کام ہے تو سرکاری عہدے سے پکاروں گا. بھائی کوئی پیار محبت کی تو باتیں نہیں ہے. بھائی دو طریقے ہیں پکارنے کے. کبھی اللہ کہتا ہے جا جو نبی, کبھی کہتا ہے جا جو رسول. تو یہ عہدے ہیں, کبھی عہدے سے پکارتا ہے اور کبھی پیار سے پکارتا ہے. یا چادر سے ہونے والے, یا مدثر کبل سے ہونے والے, تاہا اے طیب الطاہر, یا پیر اے سید الفتح. ایسا ہی نہیں. لیکن ایک آیت میں کیونکہ سرکاری پیغام پہنچانا ہے تو میں عہدے سے پکاروں گا. کہنے لگا یا جو رسول بلغ, رسول اس پیغام کو پہنچا دو. ماں انزل الیک من ربک, جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. تو پیغام کے لیے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ, رسول اس پیغام کو پہنچا دو. بلغ کہا نا, بلغ کے معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ لفظ بلغ بہت رکھنا میں آگے والا. بلغ کتنا ہے تبلیغ سے. بلغ کتنا ہے کہ میرے محترم سامعین کے سامنے جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ادا کر دیا انہوں نے. بلغ کتنا ہے تبلیغ سے. ٹھیک, تبلیغ کے معنی ہے بار بار پہنچاؤ پیغام کو. ٹھیک, تو بلغ نکلا تبلیغ سے, یہی ہے جاری سے بلغ. اور دوسرا لفظ ہے ابلغ. ابلغ نکلا ابلاغ سے. ابلغ نکلا ابلاغ سے. ابلاغ کے معنی ایک بار پیغام کو پہنچانا. بلغ کے معنی بار بار پیغام کو پہنچانا. ٹھیک, تو آیت کی یہ نہیں کہا کہ یا جو رسول ابلغ, علی کی مولایت کو بس ایک بار پہنچاؤ. ابلغ نہیں ہے. آیت میں ہے یا یہ رسول بلغ, رسول اس مولایت کے پیغام کو بار بار پہنچا. ایسا ہے. اور تاریخوں نے کیا لکھا؟ تاریخوں نے لکھا کہ رسول حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے آئے میدان غدیر تک, غدیر کے میدان تک آئے, اور آنے کے بعد رسولوں اور روکنے کے بعد رسول نے تفصیلات میں اب دامن وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تفصیلات آپ کے نظر پیش کروں. مجمع کو روکا اور روک کر بہت وقت سنا کر رہا ہوں کسی کو روک کر مجمع کو کیا کیا رسول نے نمبر بنوایا. نمبر بنوانے کے بعد نمبر تشریف لائی. تشریف لانے کے بعد رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہنے لگے بس تم تو مولا ہے فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور اس کے بعد دعا بھی کہنے لگے اللہ کا والے میں مانا ہوں, وہ آدم آتا ہوں, بلکہ میں نظر ہوں, بلکہ میں کھڑا رہوں. اور دیکھا کہ اس سے دو ساتھ جو علی کو دو رکھے, اور دیکھا تو اس سے دشمنی کا جو علی سے دشمنی کرے, اور دیکھا تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. تم نے کہتے ہیں سب تاریخوں نے ریکارڈ کرو تمہیں. ٹھیک, تو علی کی مولایت کا اعلان نبی نے مقام غدیر پر ایک دفعہ کیا, ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور آیت کہتی ہے کہ اس پیغام میں مولایت کو بار بار پہنچا, علی ولی اللہ کے پیغام کو بار بار پہنچا. نبی نے ساتھ ایک دفعہ تھا, ایسا ہی نہیں. تب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آیات کا بولو کے بار بار پہنچاؤ, علی کی ولایت کو مولایت کے پیغام کو بار بار پہنچاؤ اور میرا بھی سبق ایک دفعہ پہنچا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ دیکھو ابھی میں آدم کا تذکرہ کر رہا تھا, آدم سے ترک اولا ہوا اور یہ وہ محمد ہے جس سے ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے. یہ خاتم النبی کہ میرا محمد جو ہے یہ وہ محمد ہے, وہ خاتم النبی ہے جس سے ترک اولا ممکن نہیں ہے. تو آیت کہتی ہے بار بار پہنچاؤ. نبی نے ایک بار پہنچایا تو نبی نے کوئی نہ کوئی تو بندوبست کیا ہوگا نا اس پیغام کو بار بار پہنچانے کا. کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا نبی, کرے گا نا. اب وہ بندوبست کا کیا جادو کیسے لگی ہے. نبی نے علی کو ہاتھوں پر بدل کیا, کہنے لگے میں کچھ تو مولا ہوں فہذا علی مولا. ٹھیک, اس کے بعد کہنے لگے اللہ حکم والے میں مانا ہوں, وہ آدم آدھا ہوں, منظور میں نظر ہوں, واقعی میں قدر ہوں. اور پھر خطبہ آگے بڑھا, اور جب آگے بڑھا تو کہنے لگے اللہ وہ جو کچھ شاہد الغائب والوالد الولد الا یوم القیامہ, اللہ وہ جو کچھ شاہد والغائب الوالد والوالد الولد الا یوم القیامہ. جو حاضرین ہے وہ غائبین تک اور جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت کے پیغام کو قیامت تک پہنچانے والے ہیں.
الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ٹھیک، والوالد الولد الی یوم القیامہ، الا فلیبلغ الشاہد، جو شاہدین ہے جو غائبین تک اس پیغام کو پہنچائے علی کی ولایت کو، والوالد الولد، والوالد الولد، باپ اپنے بیٹا تک علی ولی اللہ کے پیغام کو پہنچائے. بھائی بہت توجہ رکھنا، باپ جو باپ ہے ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹوں تک علی ولی اللہ کے پیغام کو پہنچائے. تو وہ باپ جن تک یہ پیغام پہنچا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں تک علی ولی اللہ کے پیغام کو پہنچائے. بہت مجبوری ہے اور ممبر سے کچھ تقاضے ہیں، ان ممبر کے تقاضوں کو مضبوط نظر رکھتے ہوئے مجھے کچھ پیغام آپ کی طرف سے لے جائے جن میں مجبوری ہے. ٹھیک، اچھا تو حکم یہ کرنے لگے کہ اعلیٰ کا جو ہے وہ شاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ، جو حاضرین ہے وہ غائبین تک علی کی ولایت کو پہنچائے، جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں تک علی کی ولایت کو پہنچائے. یہ حکم ہے رسول کا، نبی کا حکم ہے. ٹھیک، پیغام پہنچانے کے دو طریقے ہیں، بچہ کو گفتگو تمام ہو رہی ہے. پیغام پہنچانے کے کل دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے انفرادی اور دوسرا طریقہ ہے اجتماعی. انفرادی طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے ملا اور میں نے کہا جناب علی ولی اللہ، آپ کسی دوسرے سے ملے، آپ نے اس سے کہا علی ولی اللہ، وہ تیسرے سے ملا اس نے اس سے کہا علی ولی اللہ. تو یہ ہے انفرادی طریقہ، یہ ہے انفرادی طریقہ. اور دوسرا طریقہ ہے اجتماعی طریقہ کہ میں نے سب کو جمع کیا اور مائک پر کہہ دیا علی ولی اللہ. ٹھیک ہے، تو دو طریقے، ایک انفرادی طریقہ، دوسرا اجتماعی طریقہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے دونوں طریقوں پر عمل کیا، ہم نے دونوں طریقوں پر عمل کیا. بھائی کلمے نے کہا علی ولی اللہ اور آزان کی آواز بھی اشہد ان علی ولی اللہ. گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے اور ظاہر ہے کہ تقریباً 7 دقیقے ہونے کو آئے اور مجھے پتا ہے کہ کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو اب ولایت کا اعلان ہو گیا علی کی جب ولایت کا اعلان ہو گیا نا تو پھر آیت آئی اور پھر جبریل آئی. یعنی عجیب سوال ہے، مولویت کے اعلان سے پہلے آیا اور مولویت کے اعلان کے بعد آیا. ہوا تو یہ اچھا بھائی جب اعلان ہو گیا علی کی ولایت کا تو آیت کیا آئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کامل ہوا. بہت توجہ رکھنا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہوا. واکملت علیکم نعمتی، اور آج کے دن نعمت تمام ہوئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. چلے کب تک لا الہ الا اللہ تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا، کب تک محمد رسول اللہ تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا، دین بھی قابل ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا. گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. تو اب آیت آئی علی کی مولویت کے بعد، اعلان ولایت کے بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ٹھیک، آج کے دن دین کامل ہوا اور آج کے دن نعمت تمام ہوئی. یعنی دین کامل ہوا اعلان ولایت علی سے اور دین کی حفاظت ہوئی پورے حسین سے علی سے. بس میں آگے کربلا تک آ گیا اور ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ مسائل سے جملے پیش کر رہے ہیں. دیکھو اس گریے کی
اس رونے یہ جو آپ سچی ادا پر بیٹھ کر حسین اور حسین والوں کے لیے حسین کے گھرانے کے لیے آنسو بہاتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، امام باقر کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی۔ ذاکر علی اکبر کے مسائل بیان کر رہا تھا اور امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی وہ اپنے منہ پر رومال رکھ کر ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام بولے ابو بصیر کی طرف اور پکار کر کہنے لگے کہ ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں، مولا رو رہا ہوں۔ اس نے اپنا بھیجا ہوا موبائل دکھایا کہ کہا مولا یہ ہے میرے ہاتھ میں، کہا کہ نہیں ایسا مت ہو، کہا مولا پھر کیسے ہو؟ مولا پھر کیسے ہو؟ کہا ویسے ہو جیسے جنت میں حسین کی ماں ہوتی ہے۔ کہا مولا وہ کیسے ہوتی ہے؟ کہا بالوں کو بگڑا دیتی ہے اور آواز دیتی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تو یہ تھا تمہارا پانچواں امام محمد باقر۔ اور جانتے ہو اپنے اس بیمار امام کو سید سجاد کو، اس بیمار امام سید سجاد کی 35 یا 40 سالہ زندگی امامت کی زندگی یہ رونے میں ہوئی۔ اور جاؤ جا کے دیکھنا تاریخوں میں لکھا کہ یہ وہ امام ہے سید سجاد کہ جب اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو کھانے کو دیکھا اور دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے کیسا آپ لوگ وقت کچلا بھی سوال ہے، میں یہ کھانا کیسے کھا لوں؟ میرا باپ سے مجھ کو بنا دیا نا۔ امام کے سامنے پانی لا کر رکھا گیا، سید سجاد کے سامنے پانی لا کر رکھا گیا، پانی کو دیکھا رونے لگے، کہنے لگے کیسا آپ کو وقت کچلا بھی سوال ہے، میں یہ پانی کیسے پیوں؟ میرا بابا تو پیاسا بنا دیا نا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دیکھو 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا اور 3 شعبان کو والد مکہ ہوا، 9 ذوالحجہ کو مکہ سے روانگی اختیار کی حسین نے، 2 محرم کو حسین کی سواری میں چلنے سے انکار کیا۔ سن تاریخ کے بعد جب حسین کی سواریاں بنی اور کوئی بھی سواری آگے نہ بڑھی تو ایک مرتبہ مڑے ابو الفضل عباس کی طرف، پہچانتے ہو نا عباس کو، مڑے عباس کی طرف اور پکار کی کہنے لگے کہ بھیا عباس ذرا جا کر اہل قریہ کو بلاؤ۔ اہل قریہ آئے، جب آ گئے نا تو حسین نے پوچھا اہل قریہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کوئی آگے بڑھ رہا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ جھکال رہا غازریہ، مولا اس زمین کا نام غازر کیا ہے؟ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی اور شخص آگے بڑھا، کہنے لگا جھکال رہا نینوا، مولا اس زمین کا نام نینوا بھی ہے۔ کہا بھائی اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک دوہا آگے بڑھا اور وہ تو کہنے لگا جھکال رہا کربلا، مولا اس زمین کا نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا کہ یہ کرب و اصطلاح کی منزل ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے بچے ذرا کرنے جائیں گے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر ہماری خواتین کے گھروں سے چادریں چھینی جائیں گی، یہ وہ زمین ہے جہاں پر خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ بھیا پاس خیموں کو نہ سکھا دو۔ 2 محرم کو خیمے لگے، 2 محرم کو خیمے لگے، 4 محرم کو فراق کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے اور 7ویں محرم سے حسین اور اولاد حسین پر پانی بند ہو گیا۔ اب حسین کے بچے ہیں اور الاسد کی آواز، نبی محرم کو فوجوں نے نبی کے نواسے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کوشش کی گئی کہ نبی محرم کو حملہ کر دیا جائے، لیکن حسین نے کہا کہ بھیا عباس جاؤ اور ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عباس ایک رات کی مہلت لی اور دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، حسین نے مہلت لی نہیں، حسین نے مہلت کی کہ اگر کوئی ہل جاتا ہو تو میرے قید میں آ جائے۔ یہ ہے میرا مولا حسین کے علی۔ اب عاشور کی رات بھی گزر گئی اور حسین کے اصحاب کے خیموں سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہوتی رہی،
جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا، جانا ذرا سا آگے ہے لیکن تاریخ کے واقعات سن لو اور دیکھو ایام ادا کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں نا، وہ مہمان جو محرم کے چاند کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا اب وہ رخصت ہونے والا ہے، تو چند جملے بتا کے سن لو، تفصیلات کبھی کبھی بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب صبح عاشورہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی تو علی کی بڑی بیٹی زینب، پہچانتے ہو نا زینب کو، زینب کا پیغام آیا حسین کے پاس کہ بھیا حسین میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرا بیٹا علی اکبر آرام دے، اجر کو ملتا اجر کو ملتا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ بیٹا علی اکبر ذرا لہجہ محمد میں آزاد تو دے گا، علی اکبر نے لہجہ محمد میں آزاد دی۔ اب جب شروع ہوئی، اصحاب کہے، انصار کہے، عائشہ کہے، ایک منزل وہ آئی کہ وہ سامنے آیا جو فوج کا لمبردار، پہچانتے ہو نا پاس کو، آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ کہا عباس تم کو میرے لشکر کے لمبردار ہونا، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ نظر زمین پر سنا لا۔ عباس نے کو دیکھا، عباس نے پائے دیکھا اور رو کر کہنے لگے کہ مولا آپ کو لشکر کہا ہے جس سے میں لمبردار ہوں۔ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ عباس کو اجازت نہیں ملی، جب اجازت نہیں ملی تو عباس آئے اور آنے کے بعد ایک خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں کسی چھوٹی بچی کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جانتے ہو یہ بچی کون تھی؟ یہ بچی وہی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی آتی ہے۔ یہ بچی وہی ہے کہ جب شاد غریبوں میں خیمے چل گئے تو اس بچی کے رخساروں پر تماشوں کے نشانات تھے۔ سمجھ رہے ہو نا اس بچی کو؟ اس بچی کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ عباس نے پکار کے کہا کہ بیٹی سکینہ ذرا میرے پاس کو آنا۔ سکینہ آئی۔ عباس نے پوچھا کہ بیٹی سکینہ بہت جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں جنرال میں بہت جاتی ہوں۔ کہا جا بیٹی جا، دوڑ کر اپنا مسجدہ لے آ۔ سکینہ گئی، جانے کے بعد مسجدہ لیا، چھوٹا مسجدہ لے کر آئی، کتاب پاس سے کہا۔ اب جانتے ہو کیا ہوا؟ عباس نے سکینہ کو گود لے لیا اور چلے حسین کی طرف، چلے حسین کی طرف۔ جیسے ہی میرے مولا حسین کی نگاہ پڑی عباس پر تو ایک جملہ عباس سے کہا اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، اور سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی سکینہ آج تو اپنے خدا کو اجازت دلوا رہی ہے، لیکن کل جب ظالم لاہور صوبہ اور شام میں تجھے تماشے ماریں گے تو اپنے خدا کو یاد کر کر بہت روئے گی۔ راوی کہتا ہے کہ جب شبل تازیانہ لے کر آگے بڑھتا تھا تو بچے اپنے خدا پاس کو پکار کے روتی تھی کہ باپ پاسا، باپ پاس، ہائے میرا خدا پاس، ہائے میرا پاس۔ اجروں کو اللہ، اجروں کو اللہ۔ دیکھو لٹا ہوا قافلہ، پرائنا پر بیجوں کا قافلہ کربلا سے کوفے آیا، کوفے سے شام آیا اور شام سے دارالامارہ کے دروازے میں پہنچا۔ بس گفتگو کو اس مرحلے پر اختتام پذیر کر دوں گا۔ دارالامارہ سے یزید کے محل تک 7 دروازے، قافلہ پہلے دروازے سے گزرا، قافلہ دوسرے دروازے سے گزرا، قافلہ تیسرے دروازے سے گزرا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ قیدی گھبرائے ہوئے تھے، قیدی پریشان تھے۔ جب قافلہ آ کر رکا ہے نا دارالامارہ کے دروازے پر، اس وقت میں نے علی کی بڑی بیٹی زینب اور اپنی بڑی زینب ان کا جلال دیکھا۔ قیدی گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے آنسویں اٹھی اور ایک ایک بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ فرما گھبرانا مت، گھبرانا مت، رباب گھبرانا مت، بیٹی سکینہ میں تمہارے پاس ہوں۔ اور میرے سجاد کہتے ہیں کہ بھوی زینب میرے پاس ہے اور آنے کے بعد کہنے لگی بیٹا سجاد گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے نا، ابھی تیری بھوی زندہ ہے۔ تو زینب ایک ایک قیدی کو تسلی دے رہی ہے۔ قافلہ پہلے دروازے سے گزرا، قافلہ دوسرے دروازے سے گزرا، قافلہ تیسرے دروازے سے گزرا، قافلہ چوتھے دروازے سے گزرا۔ علی کی بڑی بیٹی زینب ایک ایک قیدی کو تسلی دے رہی ہے۔
راوی کہتا ہے کہ جب قافلہ آخری دروازے پہ پہنچا، اس کے بعد یزید کا محل تھا، جب قافلہ آخری دروازے پہ پہنچا تو علی کی بیٹی زینب یا علی کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے، سجدے سے سجاد لوگ آئے اور آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ بھبی اماں ابھی تو آپ سب کو تسلی بھی نہیں تھی اور اب آپ گھبرائی، کہاں پہ گھبرائی گی کہاں بھبی اماں کیا بات ہے، بھبی اماں یہ کیا بات ہے، کہنے لگی بیٹا بات تو اتنی ہے کہ 21ویں رمضان کی شب میں 21ویں رمضان کی شب میں میرے بابا علی نے اپنا زخمی سر میرے کندھے سے لگایا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب تجھے یزید کے دربار میں جانا ہے، تو بیٹا سجاد میں گھبرائی نہیں ہے، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ بس اس جملے کا سوال ہونا تھا کہ ایک مرتبہ زینب یا علی کہہ کر اٹھی اور رخ کیا اور فرمانے لگی السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین، اور پوری سجاد کی طرف کہ بیٹا سجاد بابا آ گئے، اب چلو دربار میں، اب چلو دربار میں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جانا ذرا سے آگے ہے۔ دیکھو ایام رضا کی آخری تاریخیں ہے، وہ مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا وہ رخصت ہونے والا ہے، اور خدا کی قسم تم نے فرشی اعضاء پر بیٹھ کر گریہ کیا، تم نے آنسو بہائے، تم روئے، تو کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں، تمہارے گریہ پر تمہارا شکریہ ادا کروں؟ خدا کی قسم میں کون ہوتا ہوں تمہارا شکریہ ادا کرنے والا؟ ارے شکریہ تو وہ بیوی ادا کرے گی جس نے تم کی بیوی حسین کو مارا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، قافلہ دربار میں آیا، واقعات میرے درمیان سے چھوڑ دیے، قافلہ دربار میں آیا، ایک گوشے میں بیویوں کو کھڑا کیا گیا اور ایک جانب تک کے میرا مولا میرے سے جا کھڑا ہے اور حسین کا سر ایک تخت میں لا کر یزید کے سامنے رکھا گیا۔ سن لو تم نے زحمتیں کی لیکن میں تم کو اس کا اجر نہیں دوں گا، اس کا اجر تمہیں وہ بیوی دے گی جس کے بچے کے لال کا جس کے بچے کا تم مادر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس شکریہ کا پاس نہیں ہے، اجر اگلے میرا دے گا۔ بہت توجہ رکھنا، دیکھو یزید تک پر گیا، سجدے سجاد ایک جانب کھڑے ہوئے، بائیں جانب تک کے سربراہ بھی دیا، ٹھیک۔ اب حسین کا سر ایک تخت میں لا کر یزید کے سامنے رکھا گیا، یزید نے نگاہ کی حسین کے سر کی طرف، دیکھا کہ سر کے بعد سفید ہے، ریشہ بتا حسین کی سفید ہے، کہنے لگا کہ بہت جلد بوڑھے ہو گئے اسے، بہت جلد بوڑھے ہو گئے اسے۔ کوئی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا امیر عاشور کی صبح تک تو حسین کے سارے بات سے آپ ہیں، کہا پھر یہ سفید کیسے ہو گئے؟ کہا امیر کیا بدلاؤں، جب علی اکبر کے سینے سے بچی تھی اور علی اکبر کے نازے کو رقبت پڑھتے ہیں تو سارے بات سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد یزید نے رخ کیا ان بیویوں کی طرف اور کہنے لگا کہ بھائی یہ بیویاں جھنجھی کیوں کھڑی ہیں؟ آخر بات کیا ہے کہ یہ بیویاں جھنجھی اٹھ رہی ہے؟ کامل بات کو اتنی ہے کہ جن رسیوں میں ان بیویوں کے شانے بنے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بنا ہے، اور یہ وہی بچی ہے، یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے سے آتی ہے، اور حسین اس بچی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کہا یہ بڑی بچی ہے، کہا بچی کا گلا ڈھیلا کرو اور بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دو۔ رسم ڈھیلے کیے گئے، سربراہ بیویاں آل محمد کی نوازیاں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب بیویاں بیٹھ گئی تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو کیا ہوا اس کے بعد؟ شیور تازیانہ لے کر آگے بڑھا، شیور تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور فیصلہ ہوا سکینہ کو تخت کے پاس آیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور جانے کے بعد سکینہ کو تخت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب یزید بولا سکینہ کی طرح اور بول کر پوچھنے لگا
کہ کیا تیرا ہی نام سکینہ ہے؟ کہا کہ ہاں نبی تم نے ٹھیک سنا، میرا بھی نام سکینہ ہے۔ کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ کہا نبی تم نے ٹھیک سنا، میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا نبی تم نے ٹھیک سنا، میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا لیکن سکینہ اب تمہارا بابا تم سے محبت نہیں کرتا۔ کہا نبی تو جھوٹا ہے، میرا بابا پھر مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ کہا سکینہ میں اس وقت جانوں گا کہ تو اپنے بابا کو بخار اور وہ تیرے پاس آ جائے۔ جانتے ہو راوی کہتا ہے کہ بتا اس بچے نے پھٹا ہوا کاغذ پھیلایا اور پکار کے کہنے لگی کہ بابا امیر شام آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو بابا میرے پاس چل جاؤ۔ بابا راوی نے کہتا ہے کہ حسین کا گھر بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آیا۔ ایک مرتبہ بچی نے اپنے باپ سے بات کرنی چاہیے، یہ وہ وقت تھا کہ شمر تعمیرہ لے کر آگے بڑھا۔ بچی نے گھبرا کر حسین کے سر کو زمین سے رکھا اور رو کر کہنے لگی کہ بابا اب وہ زمانہ آ گیا کہ جب بیٹی باپ سے بات کرنا چاہے تو ظاہر تعمیرہ لے کر آ جائے۔